ایک ماشاءاللہ، دوسرا ماشاءاللہ، تیسرا ماشاءاللہ. اب یہ غلطی کسی نے نہیں کرنی. اگر کوئی اس طرح بڑھے تو کم سے کم ہمارا یہ اعلان ہونا چاہیے کہ جس دن آئین کی بے حرمتی ہوگی، خدا نخواستہ جس دن آئین کو روڑا جائے گا، ہم سڑکوں پہ ہوں گے. نواز شریف کہتا تھا ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی جیتے وہ حکمرانی کرے، اور یہی ہم چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی، سوشلزم ہماری معیشت، اسلام ہمارا دین اور عوام کی طاقت. بسم اللہ آئی جی، ہم سب مل کر، یہ کسی ایک آدمی، کسی ایک گروپ، کسی ایک فرقے کا نہیں. وہ حقیقی آزادی تب ہوگی اور آئے گی انشاءاللہ جب ہم تکڑے ہوں گے. ہم اس جھنڈے کو، اس آئین کی بالادستی کے جھنڈے کو آگے بڑھائیں گے. بات کلب میں تحفظ آئین پاکستان میں شامل پارٹیوں کے معزز لیڈران کرام، سیاسی کارکنان یا بیٹے، ہماری بہنیں اور آپ سب جرنلسٹ حضرات، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا اور بڑی تعداد میں یہاں آئے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی کہاں سے شروع کریں؟ باتیں تو وہی ہیں جو میرے ساتھیوں نے کی ہیں. اگر ساری باتیں کہی جائیں تو ایک مشہور، پتہ نہیں بے دل کا شعر ہے یا کس کا، شاعر کا، میں شاعر بھی نہیں ہوں. اگر صحیح داستانیں بیان کی جائے اس ملک کی تو وہ شاعر فرماتے ہیں، عجب دارم غم در دل اگر گویم زبان سوزد. فارسی اگر کسی کو آتی ہو، عجب دارم غم در دل اگر گویم زبان سوزد، اگر دم کشم خاموش شود مغز استخوان سوزد. شاعر فرماتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس ظلم کی دنیا میں رہا ہوگا، وہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں دل میں میرے ایک ایسا غم رکھتا ہوں کہ اگر اس کا اظہار کروں تو میری زبان جل جائے، اور اگر چپ رہوں اور خاموشی اختیار کروں تو میرے ہڈیوں کی جو مغز ہے وہ برباد ہو جائے گی. ہم اس ملک میں، ہمارے ملک میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے. ہم چاہتے ہیں اور خلوص دل سے چاہتے ہیں. میرے ساتھیوں نے، حامد رضا نے بڑی تفصیل سے کہا، وحدت المسلمین کے ساتھیوں نے کہا، بی این پی کے ساتھیوں نے کہا. پاکستان 75 سال اس کو ہو گئے ہیں. دن بدن بالکل جس طرح ایک خطرناک موذی مرض میں آدمی، انسان مبتلا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کینسر، ٹیوبرکلوسس، دن بدن یہ ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اور اب تو ہماری فاقہ مستیوں نے اس کو دھیان تک پہنچا دیا کہ اگر ہم نے ان لوگوں کا جو اس بات کو نہیں سمجھتے، اگر ہم سب نے مل کر ان کا ہاتھ نہ روکا تو خدا نخواستہ یہ ملک اپنے زیست کے مسئلے سے دوچار ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے حوالے کر دو، نہ ہم نے یہ اتحاد اس لیے بنایا ہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کے ماں بہنوں کو گالی دیں، ان کو برا آدمی ثابت کریں اور اپنے کو بڑا متقی اور پرہیزگار. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 25 کروڑ انسانوں کا وسائل سے پر ملک، دنیا جہان کی کوئی نعمت آپ بیان کریں وہ اس ملک میں ہے. میں اکثر جلسوں میں اپنے پشتون بھائیوں کو بھی ادھر ادھر جب پھرتا ہوں، قرآن کریم سورہ رحمان میں اپنی ربوبیت کے کرشموں کے ساتھ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے انسان کو. پہلے یہ کہ یہ کیا دیکھو ذرا اوپر نیچے کیا ہو رہا ہے، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ نہیں بنے. اس کے خالق کے متعلق سوچو، اس کے متعلق سوچو. پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کیا نہیں دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یعنی قرآن کریم نے اس سورہ رحمان میں جس اچھے انداز میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ تمام نعمتیں ہمارے ملک میں ہیں. کوئی چیز دنیا کی کوئی دہات، دنیا کی کوئی قیمتی چیز آپ جس نیم ایک نام رکھیں وہ پاکستان میں ہے. پھر ہم کیوں بھوکوں مر رہے ہیں؟ یہ سوال ہم اٹھا کے لائے ہیں. ہم نے اپنے اجتماعی دانش میں اس کی وجہ یہ بیان ڈھونڈی ہے کہ جو سماجی معاہدہ، جس طرح میرے خونزادہ صاحب نے کہا، سوشل کانٹریکٹ، ہمارا آئین جو بنا ہے، دنیا اس پہ چلتی ہے، ہر ملک اپنے آئین پہ چلتا ہے. ہم اس آئین کا پاس نہیں رکھتے، اور کون نہیں رکھتا ان کا بھی پتہ ہے. جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو بعض ادارے یوں سمجھتے ہیں کہ احمد رضا اور احمد وحدت المسلمین اور اختر مینگل اور پتہ نہیں کیا یہ افواج پاکستان یا جاسوسی اداروں کے خلاف ہے. نو، قتل نہیں. دنیا میں کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. جاسوسی ادارے، افواج، مختلف ادارے یہ ملکوں کی آنکھیں و کان ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جاسوسی ادارے چاہے ملٹری والے ہوں چاہے سویلین ہوں، خدا کرے کہ وہ بالکل CIA، موساد، KGB ان سے بھی آگے ہو. اور دنیا جو ہے ان کی اہلیت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل ہوں. لیکن ہم ایک ریکویسٹ ان سے کرتے ہیں کہ خدا کو مانے، پاکستان میں، دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں، دنیا کے افواج جس طرح گزارا کرتی ہیں، دنیا کی جاسوسی ادارے جس طرح گزارا کرتی ہیں، آپ بھی اس فریم میں رہیں. اور یہ فریم حامد رضا نے نہیں بنایا، یہ فریم وحدت المسلمین کے ناصر صاحب نے نہیں بنایا. یہ فریم پاکستان کے لوگوں نے مل کے ایک متفقہ آئین میں بنا دیا. آئین سے ہماری وہ ہو سکتی ہے، شکایات ہو سکتی ہیں، بے صحت پشتون میری اسے شکایات ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس صرف یہ وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس ڈوبتی کشتی کو بچا سکتے ہیں. اور یہ ہر پاکستانی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے اس کی کوئی زبان ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا پیروکار ہو، چاہے وہ کسی فرقے کا ماننے والا ہو، جو آدمی انسان جو پاکستان کی سالمیت کو عزیز رکھتا ہے وہ اس تاریخ کا ممبر ہے. ہم سب نے مل کر، جس طرح شہزادہ صاحب نے کہا کہ قیدی نمبر 804 حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. حقیقی آزادی تب ہوگی پاکستان میں جب پاکستان میں لوگوں کی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. جب ملک کی داخلہ اور خارجی پالیسیاں، اندرونی پالیسیاں، تجارتی پالیسیاں وہاں کے منتخب لوگوں کی اجتماعی دانش اور اجتماعی فکر و سوچ کے ساتھ چلیں گی. جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہی وہ ادارے ہوں جو اس ملک کو چلاتے ہیں، وہ سینٹ اور قومی اسمبلی، اور یہاں ہر ادارہ بشمول افواج پاکستان اپنے فریم میں اپنا کام کرے. یہ پاکستان بہت جلد، میں یہ نہیں سمجھتا ہماری وہ پارٹیاں جن کو حامد رضا نے بڑے سخت الفاظ میں یاد کیا، میں سختی کا قائل نہیں ہوں، میں آرام سے نرم ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں. میں قرآن کریم کا قاری ہوں. یا بڑے بڑے علماء پگڑ مگڑ ان کے نظر آ رہے ہیں، کو عزت ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کی بات کرتے ہیں، وہ تفسیر قرآن کریم میں ہے کہ میں کیوں جاؤں وہاں مجھ پہ FIR کٹی ہوئی ہے، وہاں یہ ہوا ہے، وہاں وہ ہوا ہے. ساری باتیں جب ہوئی کہ فرعون
خدائی کا دعویٰ کرنے والا. لیکن جب دونوں چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی ہارون, تو اللہ پاک کی آخری ہدایت دے دی, دیکھو وہاں فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. ابھی قرآن کریم کا بھیجنے والی ذات اور فرعون کو جاننے والی ذات کہ وہ کیا بلا تھا, اس کا انجام کیا ہوا. لیکن جب ان کے پاس اپنے ساتھی بھیج رہے تھے, اپنے پیغمبر بھیج رہے تھے, تو ان سے ایک بات کی تھی کہ وہاں آرام سے بات کرنا. میں آرام سے بات کرنے والا ہوں, سخت ترین بات بھی آرام سے کر سکتا ہوں, لیکن سختی پشتوں میں وہ بدبخت پنجابی اس میں زیادہ تکڑے ہیں, لیکن پشتوں میں بھی وہ غنی خان کا ایک شعر ہے پشتوں میں, پولا چې د جنت بسم ستون چې کنزل پکې وانورم د پشتون. واللہ میں اس جنت سے بھاگ جاؤں گا جس میں میں پٹھان کی گالی نہیں سن سکوں گا. یہ ہے گالیوں کا استعمال بھی ہوتے پنجابی میں بہت بڑا تکڑا ہے, خاص کر ہمارا وہ پنجاب سکھاؤں والا پنجاب. لیکن گالیاں والیاں ٹھیک ہے ہوتا ہے, ہم نے کوشش کرنی ہوگی طریقے سے اپنی بات کریں ان سے. ہمارے جو ساتھی جن کو ذکر خیر امیر رضا نے کیا, وہ کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف کہتا تھا ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی جیتے وہ حکمرانی کرے, اور یہی ہم چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی, سوشلزم ہماری معیشت, اسلام ہمارا دین اور عوام کی طاقت. بسم اللہ آئیے جی ہم سب مل کر, یہ کسی ایک آدمی, کسی ایک گروپ, کسی ایک فرقے کا نہیں. وہ حقیقی آزادی تب ہوگی اور آئے گی انشاءاللہ جب ہم تکڑے ہوں گے, ہم اس جھنڈے کو, اس آئین کی بالادستی کے جھنڈے کو آگے بڑھائیں گے. جب انسان قانون کے سامنے برابر ہوں گے, غریب آدمی اور امیر آدمی, جب کسی قومیت کا باقیوں پہ, کسی دوسری قومیت پہ بالادستی نہیں ہوگی, جب ایک طبقے کا دوسرے طبقے سے بیر نہیں ہوگا, جب ایک طبقے کا دوسرے طبقے پہ بالادستی نہیں ہوگی, ہر انسان ہر اس میں چلتا رہے گا اور منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. مجھے یہ یقین ہے 5 سال تھوڑے ہیں, اگر ہم آئین کی اس پہ رہ چلے, میرا ایمان ہے 10 سال کے اندر ہم پاکستان کو اس بیماری سے نکال دیں گے. ہم سے میرے مراد میں نہیں, ہم سے میرے مراد حمید رضا نہیں, ہم سے میرے مراد پاکستانی عوام. ابھی حالت کیا ہے میرے منہ میں خدا خرید میں کیا کروں. آج حالت یہ ہے, جج صاحبان بڑے اچھے جج ہوں گے, بڑے اچھے ایماندار جج ہوں گے ہمارے ملک میں, لیکن آج ہماری حالت یہ ہے, مکان کو چھوڑیں, جائیداد کو چھوڑیں, پیسوں کو چھوڑیں, اگر کوئی بدبخت پیسے والا آدمی, معافی چاہتا ہوں میرے بہنیں بیٹی ہیں, اگر کوئی پیسے والا آدمی کسی آدمی کی ناموس پہ دعویٰ کر دے, پاکستانی عدالتوں میں وہ جیت جائے گا. وہ چیختا رہے گا خدا کو مانو بابا, یہ میری بیوی ہے, اس کا نام بختاور ہے, اس کا نام نانی ہے, جو بھی ہے, فلانے ملا نے نکاح پڑھوایا, خدا کو مانو میں غریب آدمی ہوں, یہ میری ہے. بڑے بڑے داڑھیوں والے, مجھ جیسے مونچھوں والے, پگڑیوں والے آ کے اس کے حق میں گواہی دیں گے ظالم کے حق میں, اور بالکل منقوہ بیوی کا حکم ہوگا کہ فلانے کے حوالے کر دو. ہمارا نظام اتنا برباد ہو چکا ہے. ایک طرف ہماری بربادی معمولی, ابھی جو 45-47 فارموں کی جو بات ہو رہی ہے, اربوں روپے, اربوں, ایک ووٹ سینٹ میں الیکشن ہو رہے تھے, ایک ووٹ پہ 70 کروڑ, 50 کروڑ, 40 کروڑ, اور یہاں جھگڑا کیا ہے؟ غریب آدمی. پنجاب میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا ہم جو روزانہ دیہڑی دار مزدور کی تنخواہ وہ کیا ہے؟ کہتے 1200 روپے. اس 1200 روپے کو 2000 کرنا بہت بڑا ظلم لگتا ہے. اور معمول جیسے خدا نخواستہ بیمان کا ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ
70 पैसे समझे जाते हैं। ये काम करेगा? नो, ये नहीं होगा। हमने हिम्मत करनी होगी, कोई हमारे उसमें नहीं होता। हमें अच्छे इंसान की तरह, अच्छे मुसलमानों की तरह, यहाँ जो तिलावत की मेरे दोस्त ने, उसमें भी उसका जिक्र था। अल्लाह ताला उसमें फरमाते थे कि मैंने बहुत बड़ी तकवीन के साथ बनाई है ये बला इंसान, लेकिन कहा है कि अगर वो अच्छे अमाल का पैरोकार नहीं होगा, अगर वो अच्छे उसका नहीं होगा, मैं असफल सफिल में डाल दूंगा। एक और आयत मुबारक में अल्लाह पाक कहते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सलाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हमने कुरानी आयात की इस रोशनी में कोशिश करनी है। हमने सिर्फ एक हस्ती को मानना है, उसके आगे सर झुकाने के लिए। ठीक, इंसान कमजोर है, क्या बना है, ये उंगली वो कर तो छूट जाती है, शिकोकार भी होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन हमने सही इंसान बनना है, सही मुसलमान बनना है, और फिर इसकी बिल्कुल वो प्रैक्टिकल शक्ल हमने अपने आप को बनाना है। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के नेक बंदे न कभी गमगीन होते हैं और न कभी खौफ खाते हैं। हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान के अवाम। हमने तरीके से इसी तारीख को आगे बढ़ाना है, और हमने यहाँ इसमें हम तमाम पाकिस्तान के हर तबके के, हर फिरके के, हर जुबान के, हर अकीदे के बहादुर लोगों को, जो आइन की बरादस्ती पे यकीन रखते हैं, जो इंसान की बराबरी पे यकीन रखते हैं, जो इंसाफ पे यकीन रखते हैं, हम उनसे तवक्को करते हैं कि इस तारीख में सब शामिल हो जाएं। हमने अपने उनको बताना होगा अभी से कि बाबा बाजी की गलतियां हुई, एक माशाल्लाह, दूसरा माशाल्लाह, तीसरा माशाल्लाह, अब ये गलती किसी ने नहीं करनी। अगर कोई इस तरफ बढ़े तो कम से कम हमारा ये ऐलान होना चाहिए कि जिस दिन आइन की बेरुमती होगी, खुदा न खासा जिस दिन आइन को रोना जाएगा, हम सड़कों पे होंगे। जिस तरह तुर्की में हुआ, हालांकि तुर्की अपनी फौज थी, वहाँ ये मसला कम है, कुर्दिस्तान के कुछ लोग हैं वहाँ क्लियर, बाकी सारे तुर्क फौज है। ये उस दौरान के जमाने में तुर्क फौज का हर अफसर क्लब में, जो मिलिट्री का क्लब था, उसकी फीस $1 थी, जनरल की $1 देता था। लेकिन इस अफवाज को अपने साथ लेने के लिए आपको फिर कुछ करना पड़ता है। आईन पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ का ये कारवान आया है यहाँ। अभी मुझे उसने बताया, सेक्रेटरी साहब ने, कि हमारी इस प्रेस क्लब की तकरीबन हाजिरी 3000 के करीब जर्नलिस्ट हैं, और हमें कोयटा प्रेस क्लब, सिंध प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, पेशावर क्लब का आधा हिस्सा भी नहीं दिया जाता। 50 लाख रुपए। अभी मुल्क कैसे चलेगा? एक आदमी को खरीदते वक्त, उसका वोट खरीदते वक्त अब 70 अरब रुपए, 70 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ देते हैं, और एक प्रेस क्लब को 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया सालाना नहीं दे सकते। शर्म की बात है यार, खुदा से डरो यार। मैं नहीं समझता, मैं वादा नहीं करता, यहाँ बैठे हैं, शाहबाज से भी कहेंगे, शोहर से भी कहेंगे, फिर इस्लामाबाद एक सेंस में ये फेडरल कैपिटल है। इसको ना लाहौर क्लेम करता है, ना पेशावर क्लेम करता है, ना सिंध क्लेम करता है, ना ये। फिर तो ये हमारा मुश्तरका कैपिटल है। हम सब ने मिल के इसके प्रेस क्लब को या उसको आगे बढ़ाना होगा, आगे हम लोग को करना होगा। तो आपने बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ आए। आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, उसके लिए हम बातों से काम नहीं बनेगा। एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, ये जो हमारी बहनें बेटी, झूठ मत बोलो यार। खुदा कुरान करीम में फरमाते हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। किस खानदान ने, किस खानदान ने
اپنی بہن بیٹی کو وہ حق کھانے میں دیا جو قرآن کہتا ہے. کس سندھی وڈیرے نے اپنی زمینوں میں, اپنی اونٹوں میں, اپنی بیڑوں میں, اپنی بکریوں میں, اس میں اپنی بیٹی کو وہ حق دیا جو قرآن کریم کہتا ہے؟ کس پنجابی چودھری نے دیا ہے؟ کس بلوچ سردار نے دیا ہے؟ کس پشتون خان نے دیا ہے؟ گڑبڑ مت کرو یار, سیدھی سادھی بات ہے. اس پارلیمنٹ میں آئی ہوئی قانون پاس کر دو کہ جو کم سے کم کہ جو قرآن کریم ان بچیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے حق دیتا ہے بائی لا. پارلیمنٹ لا پاس کرے, حکم دے, پشاور کی اسمبلی, بلوچستان کی اسمبلی, فلانی اسمبلی لا پاس کر دے کہ بچی کا وہ حق ہوگا جو بچے کا قرآن کریم میں جو کچھ ہے. ہم گپ لگاتے ہیں اور عورت, میں ڈرتا ہوں, آپ مرد زیادہ ہیں, میں آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں, لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں عورت اپنے چاروں رشتوں میں مرد سے ایماندار ہے. وہ گواہی دے دیا اللہ اکبر نے. عورت کے ساتھ ہمیں رضا بھائی پرانا مانے, عورت کے ساتھ 4 رشتے ہو سکتے ہیں, ماں, بہو, بیٹی, بہن, رشتہ داری, بہو نہیں, بیٹی, بیوی, ماں اور بہن. ان چاروں رشتوں میں, معافی چاہتا ہوں کوئی مولانا صاحب, کوئی خان, کوئی موچو والا مجھ پہ حملہ نہ کر دے, ان چاروں رشتوں میں عورت اس ایماندار ہے مرد سے. عورت ماں کی حیثیت سے معذور بچے کو بھی گلے لگاتی ہے, معذور بچے کی پالن کا بھی خیال رکھتی ہے. مرد بدماشی کرتا ہے, یار یہ بیکار ہے, یہ کام نہیں کرتا, یہ چٹی یار بیکار ہے, وہ دبئی والا بڑا اچھا بیٹا ہے, وہ جو فلانی جگہ تماشے کرتے ہیں وہ بڑا اچھا بیٹا ہے. بہن کی حیثیت سے, بہن آج بھی ہمارے گاؤں کی بہنیں 50 روپے سے بڑی خوش ہوتی ہیں. اگر 50 روپے دے دیں وہ بڑی خوش ہوتی ہے, بھائی آیا تھا مجھے 50 روپے دیا. ہر بھائی کا خیال رکھتی ہے. بیٹی کی حیثیت سے آپ جس پاگل کے بھی حوالے کر دیتے ہیں, غریب روتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے, لیکن آپ کی عزت کا خیال رکھتی ہے, اس دیوانے کے ساتھ گزارا کر دیتی ہے. بیوی کی حیثیت سے, میں بچیاں بیٹی ہیں, مرد اتنا بدماش ہے, معافی چاہتا ہوں, آپ نہیں ہوں گے, میں اپنے کو کہوں گا, مرد اتنا بدماش ہے, اس کو مرکار زیبت کی بیٹی بھی بیعت ہو, وہ پھر بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے. بس اتنا کافی ہے, اکرمن کو اشارہ کافی ہے. ہم آئے ہم مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. شہباز سے بھی یہی کہیں گے, زرداری سے بھی یہی کہیں گے, پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان ڈوب رہا ہے رشوت کی. یعنی آج میں اسمبلی میں یہ ساری باتیں بولنا چاہتا تھا, لیکن اب چونکہ اس طرح کا اجتماع تھا, پھر بات صاحب نے غصہ بھی کیا کہ آپ لیٹ آئے. بھائی میں پوری ساری تھی مجھے یہاں بیٹھا ہوں, ہوتا ہے غلطی میں آنا چاہیے, بس یہ ہماری ہوتی ہے. ابھی جو کچھ آپ نے پوچھنا ہے جوابات حضرت مولانا عامر خان